عباده الذین اصطفى اما بعد. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ باب اپنے شرف مجلۃ الاحکام العدلیہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں. تو باب دوم کی فصل دوم ہے اور دفعات جو ہے وہ 205 سے لے کر انشاءاللہ 216 تک ہم دیکھیں گے. اور جو موضوع ہے آج کا ہمارا وہ جائز اور ناجائز مبیع کہ حاصل اس کا یہ ہے کہ کون سی مبیع یعنی جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ جائز ہے اور کون سی مبیع ناجائز ہے. اوورآل اگر ہم باب دوم کی بات کریں تو اس میں مبیع کے احکام پر پورا یہ باب مشتمل ہے، جس میں سب سے پہلے شرائط مبیع کی بات تھی جو الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھ لی تھی. دوسرے نمبر پہ جائز و ناجائز مبیع کی ہے، اور اس کے بعد کیفیت بے بالحاظ مبیع، اور آخر میں کہ کون سی چیزیں جو مبیع میں داخل ہوں گی اور کون سی چیزیں مبیع میں داخل نہیں ہوں گی، اس پہ بات ہوگی. تو آج جو جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ جائز اور ناجائز مبیع. تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ چیزوں میں اصل اباحت ہے. معاملات کے اندر جب بھی دو مسلمان معاملہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے فقہاء کرام نے اصول لکھا ہے کہ اصل اباحت ہے، یعنی اس کا جائز ہونا اصل ہے. اب اگر وہ ناجائز ہے تو اس کی وجہ بتانی پڑے گی، اس کے اسباب بتانے پڑیں گے. تو اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مبیع اصلاً تو جائز ہونی چاہیے آ سکتے، تو اس کے لیے ہمیں اسباب بتانے پڑیں گے کہ کس سبب کی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز مبیع نہیں بن سکتی. تو یہ کچھ اسباب ہیں جس میں سب سے پہلے عدم کہ ایک چیز موجود ہی نہ ہو. دوسرے نمبر پہ فوات جنس مسمى، کیا مطلب کہ جو مبیع کی جنس بتائی گئی ہے، کہ مثال کے طور پہ موبائل ہے، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، وہی اس میں نہیں پائی جا رہی. انشاءاللہ اس کا حکم کیا ہو وہ آگے انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر چیز معدوم ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا. اگر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے مبیع میں وہ جنس ہی نہیں ہے، ایک تو صفات وغیرہ موجود نہ ہونا، وہ جنس ہی موجود نہیں ہے. یعنی جو ہم آپ حضرات میں سے یقیناً منطق آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، تو جنس کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ ان کے جو اغراض ہیں وہ ایک جیسے ہوں تو اس کو ہم یہاں پر جنس میں شمار کریں گے کہ ایک ہی جنس ہے. مثال کے طور پر جب یہ کہا گیا بکرا بکری، تو اس کا تو عام طور پر اس کا مقصد اگر گوشت حاصل کرنا ہے تو بکرا اور بکری پھر ایک ہی جنس شمار ہوں گے. تیسرے نمبر عدم قدرت علی تسلیم، کہ چیز کو حوالہ کرنے کی ہی قدرت نہیں ہے اور نہیں کر سکتا، تو اس کی وجہ سے بھی وہ مبیع ٹھیک نہیں ہوگی. عدم مالیت، مال نہیں ہے، اور کیونکہ بے کی ہم نے تعریف یہ کی تھی کہ مبادلۃ المال بالمال، کہ مال کا تبادلہ مال کے ساتھ وہ بے کہلاتی ہے. تو اگر عدم مالیت ہو تب بھی مسئلہ آ جائے گا. عدم تقوم، مال تو ہے قیمتی نہیں ہے، تب بھی وہ مبیع جائز نہیں ہوگی. پھر جہالت ہے کہ مبیع کو آپ نے پوری طرح ڈیفائن نہیں کیا، بتایا نہیں کہ مبیع ہے کیا، اس کی صفات اس کے اندر ابہام رہ گیا، اس کے بتانے میں ابہام رہ گیا، تو وہ جہالت کہلاتی ہے. شیوع کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس کا کوئی اور بھی مالک ہے اور آپ بھی مالک ہیں اور اس کی تقسیم نہیں ہوئی. تقسیم سے پہلے جو مشترکہ چیز ہوتی ہے وہ مشاع کہلاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر شیوع موجود ہے. تو مشاع چیز کی اور اگلے کی اگر اجازت کے بغیر تو نہیں ہو پائے گی. اباحت اصلیہ، کہ ایک چیز مباح الاصل ہے، جسے ہم نے پچھلی کلاس میں شاید بات کی کہ مباح الاصل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے حلال کی ہیں، سب کے لیے جائز کی ہیں، جیسے جنگلات کے درخت ہیں، پرندے اور سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی. تو یہ چیزیں جب تک اپنے یعنی پانی ہے آپ کے برتن میں آ جائے، لکڑیاں آپ کاٹ کر اپنے ساتھ نہ لیں، اس وقت وہ آپ مالک نہیں بنتے. اور جب آپ مالک نہیں بنتے تو پھر آپ اس کو آگے بیچ بھی نہیں سکتے. اباحت اصلی. اس کے بعد ہے معصیت محضہ، کہ ایک چیز جو صرف معصیت میں ہی اور گناہ کے کام میں ہی استعمال ہو سکتی ہے، اس کا کوئی جائز استعمال ممکن ہے، تو اس کو بھی آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے. اور آخری ممانعت شریعت نے اس چیز کو منع قرار کیا ہو. تو یہ اسباب ہیں کہ یعنی بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ جب مسلمان کسی کوئی معاملہ کر رہے ہیں
اس کے اندر اصل جواز ہے، جائز نہیں، عدم جواز آئے گا کسی سبب سے، ان سبب میں سے کچھ کا ہم نے یہاں پر تذکرہ کر لیا۔ سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ معدوم ہونا، عدم، چیز موجود ہی نہیں ہے اور اس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو معدوم ہونا حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، عرفاً بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقتاً کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ مبی غیر موجود ہے، موجود ہی نہیں ہے، اور اس کا، اور وہ جو عدم وجود ہے اس کا علم ہے، جیسے کہ حمل الحمل، یہ کہا جانا کہ جو ہے وہ جو ابھی بکری ہے اس کا جو حمل ہے، اس سے جو بکری پیدا ہو اس کے عمل کو میں بیچتا ہوں، یا پھلوں کی بے ابھی اس کے پھول آنے سے بھی پہلے کر دی گئی، تو یہ کیا ہے؟ معدوم کی بے۔ حکماً معدوم ہونا کہ وجود کا علم تو ہے لیکن احتمال اس بات کا بھی کہ چیز نہ ہو، جیسے یہاں ہم نے مثال دی ہے کہ جو تھنوں میں دودھ کی بے کر لینا، تو بظاہر نظر تو آ رہا ہے کہ دودھ ہے لیکن ہوا بھی ہو سکتی ہے، یا اسی طرح حمل کی بے، وہ بھی حکماً معدوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حمل ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ حمل نہ ہو بلکہ ہوا ہو، تو یہ کیا ہے؟ حکماً معدوم۔ تیسری چیز ہے جو عرفاً معدوم ہے، چیز موجود ہے، نظر بھی آ رہی ہے لیکن عرفاً اس کے موجود نہیں سمجھا جاتا، جیسے زندہ بکری کی کھال، تو یہ کہ میں یہ جو بکری کھڑی ہوئی ہے، بکرا کھڑا ہوا ہے، اس کی کھال خرید و فروخت کرتا ہوں، خریدتا ہوں یا بیچتا ہوں، تو اب وہ جو کھال ابھی زندہ بکرا ہے، اس کی جو کھال ہے وہ عرفاً معدوم سمجھی جائے گی کہ یار یعنی اب وہ کھال پہ قبضہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے اور کھال اتار نہ لی جائے۔ اسی طرح کھجور کی گٹلی کھجور کے اندر کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، اور ہاں البتہ گندم کے حوالے سے عرف یہ ہے کہ اگر گندم خوشوں میں ہے تب بھی اس کی بے ٹھیک ہوگی، اس کو عرفاً معدوم نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ بیع المعدوم سے کچھ استثناء ہونے کا مطلب یہ ہے جس کی اجازت دی گئی ہے باوجود اس کے کہ معدوم چیز ہے لیکن اس کی شرعاً مبی بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے بیع السلم، سلم کی بھی آپ میں ماشاء اللہ ہر ایک جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے شرائط کے ساتھ کہ بیع سلم کے اندر بھی چیز موجود ہی نہیں ہوتی اور مکمل قیمت کی ادائیگی شروع میں کر دی جاتی ہے، اور جو چیز ہے وہ بعد میں دی جا رہی ہوتی ہے، اس کی شرائط کی مثلی ہو، اس کی جنس معلوم ہو، نوع معلوم ہو، اور کس کب ادا کی جائے گی، وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ معدوم کی ہو رہی ہے، پھر بھی شرعاً اس کی اجازت دی گئی۔ بیع الاستجرار ہے، بیع الاستجرار کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندی، بندی کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے جو محلے کا دکاندار ہے اور آپ نے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میرا بیٹا ہے یا گھر والے ہیں، کوئی بھی سامان منگوائیں تو آپ دے دیجئے گا، اور حساب جو ہم کریں گے مہینے کے آخر میں کریں گے، یا اسی طریقے سے اخبار والے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم اخبار ڈال کے جاتے رہنا اور جو حساب کتاب ہے وہ آخر میں ہوگا۔ اس میں یہ بھی نہیں معلوم کہ پورے مہینے میں کتنی آپ خرید و فروخت کریں گے، یہ بھی نہیں معلوم کتنی قیمت کے کریں گے، اور بعض اوقات ابھی تو اس چیز کی قیمت بھی نہیں معلوم، اس کے باوجود ضرورتاً فقہ کرام میں بیع الاستجرار کی گنجائش دی ہے۔ بیع ثمار کی کچھ صورتیں ہیں جس کی شرعاً اجازت ہے، یعنی وہ ابھی تک پھل مکمل طور پر یعنی وجود میں نہیں آیا اور یہ یعنی اس میں ابھی اضافہ ہونا باقی ہے یا مٹھاس آنا باقی ہے، تو انشاءاللہ اس کی تھوڑی تفصیل اگلی سلائڈس میں ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی بیع معدوم سے استثناء قرار دی گئی ہے۔ اسی طرح بیع الدین، جو دین و عین کا تصور وہی جو ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا تھا کہ جو چیز باہر نظر آ رہی ہے وہ عین ہے اور جو واجب فی ذمہ ہوتی ہے وہ دین ہے، تو مسلم فی مثال کے طور پہ دین ہوتی ہے، جتنے قرض ہیں آپ کے یا ذمے میں جو چیز واجب ہوتی ہے وہ سارے کے سارے دین کی صورتیں ہیں جو خارج میں متعین نہ ہو، تو وہ چیز دین ہوتی ہے، تو اب دین بھی معدوم ہی ہے، نظر تو نہیں آ رہا، عین تو نہیں ہے وہ، تو اس کی بھی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ صورتوں میں دین کی خرید و فروخت کی اجازت دی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس کی تھوڑی تفصیلات ہم آگے کرتے ہیں۔ مثال کے اب جو اب استثناء ہم نے کی تھی چیزیں
تو بیع الثمار اور بیع الدین کی کچھ صورتیں مراد ہیں. اس میں بیع سلم میں استحساناً یعنی قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ بیع سلم جائز نہ ہوتی، لیکن استحساناً، اور استحسان بھی یہ نص کے ساتھ ہے، یعنی احادیث کی روشنی میں اس کی اجازت دی گئی ہے. اور بیع الاستجراء استحسان بھی ضرورہ، یعنی ضرورتاً فقہ کرام نے اس کی اجازت دی ہے بیع الاستجرار کی. بیع الثمار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. تو نمبر 1 قبل الظہور اور بعد الظہور، کہ ابھی تک درختوں پر وہ ظاہر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. یعنی ظاہر ہونے کا مطلب ہے پھول آئے نہیں آئے. ٹھیک ہے، اگر پھول بالکل ہی نہیں آئے، ابھی تو وجود ہی نہیں، مثال کے طور پر آم کی خرید و فروخت جنوری کے مہینے میں کرنا، فروری کے مہینے میں کرنا، جب اس کے اوپر ابھی تک بور بھی نہیں آیا، اب تک اس پر پھول بھی نہیں آئے، تو یہ قبل الظہور کی بات ہو جائے گی. اور بعد کہ جب اس کا کچھ پھول وغیرہ آ چکے ہیں. اس کے بعد الظہور کے اندر دو صورتیں ممکن ہیں کہ اس کی خرید و فروخت کر لی جائے بیع بشرط القطع، اس شرط کے ساتھ کہ آپ خریدو اور کاٹ کے لے جاؤ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے خرید و فروخت کی بشرط ترک، آپ نے کہا ٹھیک ہے میں خرید لوں گا لیکن درختوں پہ ہی چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مزید دو صورتیں بن جاتی ہیں دونوں کی، کہ ابھی تک پھل کی جو سمجھیں گے بڑھنا ہے، انتہائی عزم کہتے ہیں گٹلی کو، کہ اس کی گٹلی پوری ہو گئی ہے نہیں ہوئی، یعنی مطلب یہ ہے کہ مزید اس کے اندر گروتھ ہونی ہے، یعنی فزیکل گروتھ کا مطلب ہے کہ یعنی مزید بڑا اس کو ہونا یا نہیں ہونا. تو اس سے پہلے ہی یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے یا اس کے بعد ہو رہی ہے، یعنی کہ بالکل اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، مزید وہ آم ہے تو بڑا نہیں ہوگا، خربوزہ ہے تو بڑا نہیں ہوگا، جتنا بڑا ہونا تو ہو چکا ہے، تو اس سے پہلے ہو رہی ہے بعد ہو رہی ہے. اب اس کا حکم اگر ہم بات کریں تو قبل ظہور بالاتفاق ناجائز ہے. یہ تو بے معدوم ہے کہ جب تک ابھی کچھ بھی نہیں آیا، پھول بھی نہیں آئے، تو اور اس کے باوجود آپ نے خرید و فروخت کر دی تو صراحتاً بالکل ظاہر ہے کہ بے معدوم ہو رہی ہے. اور جو ہم نے پہلی وجہ پڑھی ہے کہ مبیع کے ناجائز ہونے کی، وہ عدم ہے کہ چیز موجود ہی نہ ہو، تو یہ تو بالکل ناجائز ہے. بعد الظہور کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آ تو چکے، تو اب اس کے بعد دو صورتیں ہیں کہ کچھ آگے کچھ نہیں آئے، یعنی بعض جو سمجھیں کہ آپ کی سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا پھول ہوتے ہیں، وہ وقت کیا کہیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے آتے ہیں. مثال کے طور پر عام طور پر جیسے ابھی ہم آم مینگوز کی بات کر رہے تھے، تو آم میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ پورے درخت پہ پھول آئے، ان میں تو جو آم بنتے اور ختم. لیکن کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جس پر یعنی کچھ پھول ابھی آئے، وہ میچور ہو گئے، وہ آم اپنے پھل بن گئے، پھر اس کے بعد دوبارہ آئے اور وہ پھر مزید پھل آ گئے. ایک ہی سیزن میں دو دفعہ جو ہے پھول آ رہے ہوتے ہیں، پھل آ رہے ہوتے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ بعد ظہور اگر پھل سارے آ گئے ہوں یا کچھ پھول ہیں کچھ پھل ہیں، تو اس صورت میں اگر بشرط القطع ہے، یعنی خریدار یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کاٹ کے لے جاؤ، تو یہ بھی بالاتفاق جائز ہے. یہ تو اتفاق، دونوں اتفاق اس صورت ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بھی صورت ہے، یعنی بعد ظہور ہے اور بغیر کوئی شرط نہیں ہے، بس مطلقاً صرف بے کی ہے کہ ہاں بھائی میں خریدتا ہوں، کوئی شرط نہیں لگائی کہ میں چھوڑوں گا یا نہیں چھوڑوں گا، کتنے عرصے چھوڑوں گا، اس قسم کی کوئی شرط نہیں لگائی، تب بھی یہ جائز ہے. ہاں، اس کے بعد اب اگلی صورت آتی ہے بشرط ترک، کہ یہ شرط لگائی جائے کہ ٹھیک ہے میں خرید تو رہا ہوں لیکن میں چھوڑوں گا بھی. تو یہاں بات یہ ہے کہ اصل مذہب جو احناف کا ہے اس میں تو یہ ناجائز تھا، کیونکہ اس میں ایک ایسی شرط لگائی جا رہی ہے کہ جس کے اندر آپ یعنی یہ جو چیز ہے اس میں ایک متعاقدین میں سے ایک کا نفع ہے، جو خریدار ہے اس کا نفع ہے، اس کے چھوڑنے میں ایسی شرط لگائی جا رہی ہے. پیچھے ہم شرائط پڑھ چکے ہیں کہ ایسی کوئی شرط لگانا جس کے اندر متعاقدین میں سے کسی کا نفع ہو اور معروف عند التجار نہ ہو، تو ایسی شرط نہیں لگائی جا سکتی. اس لیے بشرط ترک والی شرط اصل مذہب میں تو جائز نہیں ہے. لیکن آگے فرماتے ہیں کہ اگر انتہائی عزم ہو چکا ہے، یعنی جتنا بڑا ہونا تو ہو گیا ہے، تو اس صورت میں امام محمد تینوں صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ بشرط ترک، بشرط القطع اور بغیر الشرط، تینوں صورتیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں. باقی دونوں حضرات اس کے پھر خلاف میں کہ
یعنی بشرط ترک کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، باقی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدوت صلاح اور انتہائی عدم کے بعد بشرط ترک کی بھی اجازت ہے۔ یعنی اگر جب بدوت صلاح کا یہ جو اصطلاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استعمال کے قابل ہو گئی ہوں کسی نہ کسی درجے میں، یعنی پہلے انسانوں کے کھانے کے قابل ہو گئی ہوں، جانوروں کے کھانے کے قابل ہو، اس کے اندر جو یعنی فائدہ تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے اور ساتھ میں انتہائی اعظم بھی ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں بشرط ترک کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، باقی علامہ شامل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً میں، یعنی مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شرط نہیں لگائی، چھوڑ دینے کو المعروف المشہور کی قاعدے سے ناجائز قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر مطلقاً بھی کی اور معروف یہ ہے کہ یعنی وہ بشرط ترک ہی ہے، اور تو اس صورت میں بھی ناجائز ہے۔ باقی کہتے ہیں دیگر معاصرین نے بشرط ترک کی بھی اجازت دی ہے کہ شرط ناجائز ہوتی ہے مفضل الندا ہونے کی وجہ سے۔ اب ان تینوں شرطوں کی اجازت ہوئی، یعنی اور سب سے اس میں جو کیا کہیں گے کہ جو ہے اپنے بہتر کہہ لیں یا انفع للناس کہہ لیں یا لوگوں کے لیے آسانی والا کہہ لیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو جامع رشید کے محتمم بانی تھے، ان کا مسلک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے پھول بھی آ گئے تب بھی جائز ہے، اور پھر باقی تمام صورتیں بھی جائز ہیں کہ آپ اس کو بشرط ترک، بشرط القطع اور کوئی بھی صورت کریں۔ تو میں آپ حضرات سے تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ذرا احسن الفتاوی کا یہ جو حصہ ہے اس کا ضرور مطالعہ کیجیے، تاکہ حضرت کی جو تجار ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں سودا، اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ باغ ابھی بس پھول ہی آئے اور وہ آگے بیچ دیا جاتا ہے، ٹھیکے پہ دے دیا جاتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ عوام کا فائدہ ہے۔ اور باقی اگر اصولی طور پہ دیکھا جائے تو پیچھے عرض کر دیا گیا ہے کہ جب تک انتہائی اعظم نہ ہو جائے، بدوبۃ صلاح نہ ہو جائے، تو اصل مذہب میں اس وقت تک اس چیز کو خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی آپ حضرات ماشاء اللہ سارے علماء کرام مفتیان کرام ہیں، تو مزید اس کے اوپر آپ یعنی تحقیق کر سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں کہ کس فتوے پر عوام کو رائے دینی چاہیے۔ وہ ماشاء اللہ اصول فتویٰ اگر آپ پڑھ رہے ہوں گے، لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کی رائے یہ تھی کہ اگر یعنی پھول بھی آ گئے تو اس کے بعد بھی یعنی اس کی خرید و فروخت جائز ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہم نے کہا تھا کہ عدم کے اندر ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیع الدین، کہ ایک چیز ابھی عین نہیں ہے بلکہ دین ہے، تو وہ بھی عدم ہی کی ایک صورت ہے، تو بیع الدین جائز نہیں ہے عام حالت میں، لیکن ایک صورت میں جائز ہے، وہ ہے کہ بیع الدین ممن علیہ الدین، کہ جس کے اوپر دین ہے اسی کو بیچ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ جس کے اوپر دین ہے وہ یعنی در حقیقت یہ ایک مقاصہ کی کوئی صورت بنے گی کہ ایک بندہ ہے جس کو مثال کے طور پر مجھے جو ہے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، تو میرے اوپر ایک دین ہے، تو جس کا مجھے ادا کرنا ہے اس سے میں نے کوئی چیز خریدی کی یا اپنے، اور ایسا ہوا کہ جو جس کا مجھے ادا کرنا ہے اس کے ذمے بھی میرے کچھ ادائیگی آ گئی کسی بھی وجہ سے، تو اب میں اپنا دین اس کو بیچ رہا ہوں نا، تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، تو تعبیر اس کی بیع الدین ممن علیہ الدین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ معاملہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مقاصہ والی صورت بن جاتی ہے کہ دونوں پر ایک دین آ گیا تو پھر وہ سیٹ آف ہو جاتا ہے، مقاصہ اس کا ہو جاتا ہے۔ عدم جواز کے ایک سبب تھا فوات جنس مسمہ، کہ جو آپ نے مبیع کی جنس بتائی وہ نہیں ہے اس میں، مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یہ میں بکرا خریدتا ہوں اور اس میں سے کتا نکل آیا، یا آپ نے کہا کہ جو میں گائے خریدتا ہوں اس میں خدا نخواستہ خنزیر نکل آیا، یا کوئی اور اپنے گدھا نکل آیا، تو وہ جنسی نہیں ہے، جو جنس آپ نے بتائی تھی کہ یہ چیز بیچ رہا ہوں وہ چیز ہی نہیں ہے، جنس کا مطلب یہ کہ وہ چیز ہی نہیں ہے، تو مبیع کی جنس کا نام لیا گیا اور مبیع کچھ اور ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت کا حکم کیا ہے، تو یہ بے باطل ہے، گویا کہ بے ہو ہی نہیں۔ اب بعض صورتوں میں نام بھی لیا جاتا ہے اور اشارہ بھی کیا جاتا ہے، کہ تسمیہ بھی کیا گیا کہ فلاں چیز، اور کہا کہ یہ رہی، اشارہ بھی کر دیا گیا، دونوں چیزیں جمع ہو گئی،
تو اس میں اصل اعتبار پھر تسمیہ کا ہوگا، یعنی جو نام لیا گیا وہی چیز صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کہا کہ میں موبائل خریدتا ہوں اور اشارہ کر دیا کیمرے کی طرف، کسی اور مشینری کی طرف، تو جو موبائل کہا ہے تسمیہ کیا ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ اور اتفاق تو یعنی یہ تو اس صورت میں جب تسمیہ اور اشارہ مختلف ہو جائیں، لیکن اگر ٹھیک ہے تو پھر اشارے کا اعتبار ہوگا۔ اشارے کا اعتبار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ موبائل اور اشارے میں کہ یہ موبائل، تو کوئی اور موبائل نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے، جس کے اشارے کے تو وہ بھی موبائل تھا اور نام لیا تو وہ موبائل کا ہی لیا تھا، تو جو جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ البتہ مسمى وصف مرغوب بھی تھی تو مشترک کو خیار فصل ملے گا۔ مطلب یہ ہے میں نے کہا موبائل اوپو کا اور اشارہ کر دیا ویوو کی طرف، یا کوئی اس میں مزید کوئی اسپیسیفکیشن میں نے نام لیتے ہوئے بتا دی کہ اس میں اتنا میگا پکسل کیمرہ ہوگا فلاں ہوگا، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا اس میں وہ تمام کچھ جو صفات مرغوب تھی ان میں کوئی نہیں تھی، تو ایسی صورت میں جیسا عرض کیا کہ اشارے کا اعتبار ہے کیونکہ جنس ایک ہی ہے، موبائل وہی ہے، بس کوئی صفت مرغوب کی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، تو مشتری کو خیار فسخ ملے گا۔ خیار فسخ ہونے کا مطلب نہیں فسخ کر سکتا ہے کہ جو میں نے صفت مرغوب مجھے چاہیے تھی اس کی کیمرے کے حوالے سے یا کوئی اور حوالے سے وہ نہیں پائی جا رہی، لہٰذا اس کو فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ باقی جانوروں میں بات یہ ہے کہ مذکر و مؤنث وصف ہیں، وہ جنس نہیں ہے، اور انسانوں میں جو ہے نا مذکر و مؤنث جنس ہوتے ہیں، جیسے اگر بکرا کہا اور بکری بیچی تو بے ہو جائے گی۔ اچھا یہاں پر شاید آگے بات آ بھی رہی ہے، یا آخری بات جو ہے اختلاف جنس کا اعتبار اغراض میں اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر بکری خریدنے کے لیے گیا تھا اور اس لیے کہ تاکہ دودھ ملے، غرض یہ تھی کہ دودھ ملے تو پھر بکرا الگ الگ جنس شمار ہوگا، اس لیے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ اغراض کس مقصد کے لیے لے رہے ہیں۔ اگر گوشت مقصد تھا تو پھر یہ اختلاف کی وجہ سے واپس یعنی یہی سمجھا کہ ایک ہی جنس ہے۔ ہاں اگر صفت مرغوب نہیں ہے، مثال کے طور پہ خصی بکرا چاہیے تو خصی نہیں ہے، یا بکرا چاہیے تھا وہ بکری نکل آئی، یا بکری چاہیے تھی بکرا نکل آیا، تو اس کے اوپر جیسے اوپر عرض کیا کہ صفت مرغوب کے فوت ہونے کی وجہ سے خیر فصل تو ملے گا، لیکن اس کو بے باطل نہیں قرار دیا جائے گا۔ لیکن غرض دودھ تھا اور وہ اس لیے بکری مانگی تھی، تو اب بکرا نکل آیا تو پھر وہ سمجھیں گے وہ جنس مختلف ہو جائے گی۔ اگلی جو بات ہے عدم جواز کا اسباب میں، وہ عدم قدرت علی التسلیم، کہ چیز میں حوالہ ہی نہیں کر سکتا، جیسے پرندوں کی ہوا میں بے کرنا تو یہ بھی باطل ہے۔ اور اگر ایک تو یہ کہ بالکلیہ ہی قدرت نہیں ہے تو وہ باطل ہے، اور اگر متعذر ہے مشکل ہے، جیسے شہتیر کی بے، شہتیر پہلے زمانے میں جس طرح ہمارے ٹیئر گارڈر ہوتے ہیں تو وہ لکڑی کے جو ہے وہ سمجھو گارڈر ہوتے تھے جو لگائے جاتے تھے، اس کے اوپر چھت پوری رکھی ہوتی تھی، تو اب وہ شہتیر لگا ہوا ہے اور میں کہتا ہوں یہ بیچتا ہوں، تو اب جب تک گھر ٹوٹے گا نہیں اور شہتیر نکلے گا نہیں اس تک میں حوالہ ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بے فاسد ہے۔ ایک اور سبب ہے عدم مالیت، کہ مال ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں احد العبادین میں سے کوئی بھی مال نہ ہو تو بے باطل ہو جائے گی، جیسے مردار، گندگی سے مراد یہاں پر عدم مال والی گندگی ہے، ورنہ آج کل بہت ساری گندی چیزیں بھی جو مال بن چکی ہیں، جیسے اب اگر وہ تو پرانے وقتوں کی باتیں، جیسے یہ جو گوبر سے تھپیڑیاں بناتے ہیں ایندھن کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے، تو ہے تو گندگی، لیکن چونکہ اس کا استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کے یہاں مال ہے، اس کو مال ہی شمار کیا جائے گا، عدم مال اس کو نہیں کہا جائے گا۔ گندگی اس صورت میں مال نہیں ہوگی جس صورت میں اس کا کوئی استعمال نہ ہو۔ یا اسی طرح حقوق جو کہ تابع للعیان نہ نہیں ہے تو وہ بھی مال نہیں ہوتے۔ تابع للعیان جیسے پیچھے حق شیر وغیرہ کی ہم نے بات کی تھی، تو تابع للعیان ہو کر ان کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ عدم تقوم کی بات کی تھی ہم نے کہ ایک سبب جو ہے وہ عدم جواز کا یہ ہے کہ تقوم نہ ہو، قیمتی نہ ہو، اس کے قیمت ہی نہ ہو، تو مال غیر متقوم اگر مبی ہے، یعنی مبی اگر مال غیر متقوم ہے تو بے باطل، اور اگر ثمن ایسی چیز کو قرار دیا گیا جو کہ مال متقوم نہیں ہے تو بے فاسد ہوگی، اور حتی الامکان ثمن بنایا جائے گا، یعنی کوشش کی جائے گی کہ جو ہے وہ
وہی سمن رہے جس کا تذکرہ کیا گیا، لیکن مال غیر متقوم ہے تو اس کی وجہ سے بے فاسد ہو جائے گی، اور مبی ہے مال غیر متقوم تو یہ باطل ہوگی۔ ایک اور سبب عدم جواز کا ہے جہالت، کہ آپ کے سمن کے اندر جہالت رہ گئی یا پھر مبی میں جہالت رہ گئی۔ اور جہالت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اتنی جہالت جو کہ مفضی علی النزاع ہو، اس کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر جہالت یسیرہ ہے، تھوڑی بہت جہالت ہے، تو اس کی وہ چلے گی، چل سکتی ہے۔ اب جہالت کس طرح آئے گی؟ عدم ذکر، مبی کا ذکر ہی نہیں کیا، سمن کا ذکر ہی نہیں کیا، تو یہ بے باطل۔ دوسری جگہ عدم علم، جہالت کا ایک درجہ یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے، ذکر تو کر دیا لیکن علم نہیں ہے کہ اپنی ملکت کی تمام اشیاء بیچتا ہوں، وہ تمام اشیاء کتنی ہیں، تو یہ بے فاسد۔ ایک اور جہالت کی صورت عدم تعین، کہ دو میں سے کوئی ایک بیچتا ہوں، اب کون سی بیچتا ہوں، اور مشترک کو اختیار حاصل نہ ہو تو یہ بھی بے فاسد ہے۔ یا مقدار مجہول ہے، یہ بھی جہالت کی صورت ہے، اس میں بے فاسد ہے۔ اور عددیات متفاوتہ میں غیر واقع عدد کی بے، مثال کے طور پر یہ کہا کہ 50 بکریاں بیچی اور تھیں وہ زیادہ، یعنی عددیات متفاوتہ کا مطلب کہ جو مثلی نہیں ہے، اور ان کے جو اعداد ہیں، اکائیاں کہہ لیں، وہ ہر ایک کی الگ قیمت رکھتی ہو۔ تو میں نے کہا 50 بکریاں بیچتا ہوں، وہ 50 سے زیادہ تھی، تو پتہ نہیں کون سی 50 مراد ہیں، تو یہ بھی جہالت ہے، جس سے بھی بے فاسد ہو جائے گی۔ عدم جواز کے ایک سبب ہم نے پڑھا تھا کہ شیوع، کہ قبل تقسیم متعین حصے کی بے کر دینا، تو یہ مشاکی بے ہے۔ تو جب یہ یعنی آپ کے جو دوسرا مشترکہ چیز ہے نا، تو دوسرے جو ساتھی اس کی اجازت کے ساتھ تو درست ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ہاں بعد تقسیم آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے حصے کی خرید و فروخت۔ اباحت کا مطلب احراز سے قبل، جیسے میں نے کہا تھا پانی برتن میں لانے سے پہلے، لکڑیاں کاٹ لینے سے پہلے، اس کی خرید و فروخت یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات وہ یہ کہ معصیت محضہ، اس میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کا کوئی جائز استعمال ممکن نہ ہو تو اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں یہ بات ہے کہ ظن یہ ہو کہ معصیت ہی میں استعمال ہوگا، تو وہاں سد ذریعہ ناجائز ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ شراب بنانے والے کو انگور بیچنا، تو اس کی ممانعت جو سد ذریعہ ہے تو وہ ناجائز ہوگی۔ اور اس کے بعد جہاں بے فی نفسی ہی ناجائز ہے، وہاں آمدن بھی حرام۔ اب جہاں یہ بات کی ہے نا کہ جہاں یہ جس کا جائز استعمال ہی نہ ہو، تو وہاں پر جو آمدنی آئے گی وہ بھی حرام ہوگی، اور ملکیت بھی خبیث ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں بیچا تو گیا ہے، اور آگے جس کو بیچا گیا ہے چیز جائز تھی، لیکن آگے جو استعمال کرے گا وہ معصیت میں کرے گا، تو وہاں پر سد ذریعہ ناجائز قرار دیا، تو وہاں آمدن حرام نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر خبث رہے گا، یعنی خبث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گناہ رہے گا۔ اور باقی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں جو ہے وہ گنجائش دیتے ہیں کہ اگر آپ نے مثال کے طور ایک بندے کو انگور بیچے، اور آپ کو بھلے معلوم بھی ہو کہ وہ شراب بنائے گا، تو اس کی وجہ سے چونکہ درمیان میں شراب بنانے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی، نہ ہی آپ نے کسی قسم کا تعاون کیا، آپ نے اپنی ایک چیز بیچی ہے، تو وہاں پہ گناہ کی نسبت بھی اس بندے کی طرف نہیں ہو جائے گی، اور گناہ کی نسبت ختم ہو جائے گی، تو اس کے بیچنے کی پھر گنجائش ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو آج ہم نے مطالعہ کیا ہے وہ مادہ نمبر 205 سے، تو فرماتے ہیں کہ بے المعدوم باطل فیبطل بیع الثمرات لم تبرز، اصلاً کے بے معدوم ناجائز باطل ہے، اور لہذا درخت اس کے فروٹ کی بے اور پھل کی بے جب تک وہ بالکل ظاہر نہیں ہوا، جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ پھول بھی نہیں آئے۔ آگے فرمایا ثمرۃ الذی برز جمیعها یسیع بیعہ، اگر ایک مکمل طور پہ آ گیا، یعنی بدوب صلاح بھی ہو گئی اور انتہائی عزم بھی ہو گئی، یصیح بیعها، تو اس کی بے جائز ہے، وہی علی شجرها سواء كانت صالحة للاكل ام لا، چاہے وہ کھانے کے بھی قابل ہے یا نہیں ہے، لیکن مکمل ظاہر ہو چکا ہے، مزید بڑا اس کو نہیں ہونا،
ما تتلاحق افرادہ یعنی، اور اگر وہ صورت ہے کہ کچھ آگے کچھ باقی ہیں، اللہ یبرز دفعۃ واحدہ، جو ایک ساتھ ہی ظاہر نہیں ہوتے بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہوتے ہیں، جیسے کچھ فواکہ اور اظہار ہیں، اسی طرح کچھ اپنے یہ سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اذا کان براد بعضہ یصیح بیہما، تو اس کی بھی بے ٹھیک ہو جائے گی، اور جو تھوڑی کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہوں گے ان کی بھی صحیح ہو جائے گی ایک ہی صفحے میں. اذا باع شیئا وبین جنس فظاہر المبیع من غیر ذلک الجنس، جو ہم نے کہا تھا جنس فوت ہو جائے تو بطل البیع، صورت میں بے باطل ہے. فوبا زجاجا علی انہ الماس، شیشہ بیچا اس پر کہ وہ الماس کے موتی ہوگا، اور یعنی علی انہ الماس بطل البیع، تو اب یعنی شیشے کے بجائے وہ یعنی یا تو ہیرا بیچا تو وہ شیشہ نکل آیا، تو وہ وہاں پر پھر جنس سے مختلف ہے تو پھر بے باطل ہے. بیع ما ہوا غیر مقدور تسلیم باطل، اسی طرح جو مقدور تسلیم ہی نہیں ہے، جیسے کا بیع سفینہ غرقت، ایک کوئی ٹائٹینک جو ہے وہ غرق ہو گیا، کوئی جہاز غرق ہو گیا، لا یمکن اخراج کو نکالنا ممکن نہیں سمندر سے، یہ حیوان جو نادر ہو گیا اس کا پکڑنا ممکن نہیں ہے، اس کے حوالے کرنا ممکن ہے، تو وہ بے باطل ہے. بیل مال لا یعد مالا بین الناس، یہ آگے مال متقوم والی بات، جس کے لوگوں کو مالی شمار نہیں کیا جاتا تو اس کی بھی باطل ہے. لو جا یعنی مردار کی بے ہو گئی، آدمی آزاد آدمی کی بے ہو گئی، اور شراب بینا بھی مالا فل بی شراب باطل، تو یہ بے باطل ہو گئی. آگے بیع غیر المتقوم باطل ہونے کا، الشراء بغیر متقوم فاسد، یعنی بے یہ باطل ہے، خریدنا جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اگر تو سمن بنے گا تو فاسد ہو جائے گی. بیع المجہول فاسد، مجہول کی بے فاسد. لو قال بیع الذلیل مشتری بیعتو کا جمیع الاشیاء التي هي ملکی، جو کچھ میری ملکیت میں، اور مشتری کا اشتریها وهو لا يعرف تلك الاشیاء، اس کو نہیں پتا کہ ملکیت میں ہے کتنی اشیاء، تو یہ بھی فاسد. بیع حصۃ شائعۃ معلومۃ كالثلث والنصف والعشر من العقار المملوک قبل الافراد فیفیون، بے یہ جائز ہے. یسیع بیع الحصۃ المعلومۃ الشائعۃ بدون اذن شریک، یہ بھی جائز. یسیع بیع المرور حق المرور بخش، یہ ہم نے بات کی تھی. تبعا للاعیان، جو حقوق ہیں ان کی بے درست ہوگی. یہاں شاید میں پہلے غلط بتا گیا تھا یہ بات کہ مشاع کی بے جو ہے وہ جائز ہے، ثلث نصف اور وغیرہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.